السلام علیکم میرے تمام کسان بھائی، امید کردہ خیریت نال ہوں گے۔ آج میں اپنے کسان بھائیوں کے لیے سدا بہار جوار کے لیے ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی کاشت کیسے کریں، کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے سے استعمال کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل ندیم ایگریکلچر کو سبسکرائب کر لیں، اور جو گھنٹی کا بٹن آپ اسے بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سدا بہار جوار جو کہ سوڈان گھاس کی ایک ہائی بریڈ قسم ہے، آپ اس کی کٹائیاں تقریباً 3 سے 4 بار کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کی بوائی کریں گے۔ یہ بار بار پھوٹتی ہے، اگر آپ نے ایک بار لگائی ہے تو آپ اسے 3 سے 4 کٹائیاں بلکہ اس سے زیادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی خوراک کو پورا رکھیں۔ اس کے اندر کچھ ایسے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں جن سے ان کی جو گلی ہوتی ہے، جس سے اس نے آگے پھوٹنا ہوتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ سدا بہار جوار جو کہ مئی اور جون میں چارے کی قلت کو بھی کم کرتی ہے۔ زیادہ تر اکتوبر میں چارہ جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں نہیں ملتا، اور یہ جو آپ کی سدا بہار جوار ہے یہ آپ اس وقت بھی اس چارے کی قلت کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور موسم کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ جو سدا بہار جوار ہے یہ سرد اور خشک دونوں علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے، اور اس کی جو زمین ہے وہ جسے ہم پنجابی میں پکے واٹکی کہتے ہیں، جو بھاری زمین ہوتی ہے، زیادہ تر یہ اس زمین میں زیادہ پیداوار دیتی ہے، یا پھر اگر زرخیز زمین میں بھی یہ اچھی پیداوار دیتی ہے۔ تو اس کا جو بجائی کا طریقہ ہے، جو اس کے اندر جو آپ کھادیں وغیرہ ہیں، اگر آپ اس کا اور پانی کا ہر چیز کا جو لیول ہے وہ اگر آپ پورا رکھتے ہیں، آپ اس کو جو اس کی بوائی ہے وہ آپ جو اس کا اچھا طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو جو آپ کی اس نے پیداوار دینی ہوتی ہے وہ زیادہ دیتی ہے۔ کافی کسان بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سدا بہار لگائی اور اس کا جو اینڈ پہ بیج ہوتا ہے وہ حاصل کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اصل میں وہ جو آپ کا بیج جو آپ نے خود تیار کیا ہے وہ آپ کی 15 سے 20% پیداوار کم کرتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی جو کوئی بھی ہائی بریڈ فصل ہو آپ اس کا ہر سال نیو بیج لیں، تاکہ جو آپ اس سے پیداوار لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی پوری ہو۔ اور طریقے کی بات کی جائے تو آپ نے جو آسان طریقہ ہے، میں آپ لوگوں کو 2 طریقے بتاؤں گا، آپ کو جو طریقہ اچھا لگے آپ اس طریقے کے مطابق میں اصل میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتاؤں جس سے پیداوار بھی زیادہ ہو اور جو اس کے اوپر خرچہ آنا ہے وہ بھی کم ہو۔ تو پہلے نمبر پر آپ ایسا کریں کہ جسے ہم پنجابی وتر کہتے ہیں، رونی کہتے ہیں، آپ سب سے پہلے وہ تو کرنی لازمی ہوتی ہے، وہ کریں۔ اس کے بعد جب رونی وتر آ جائے اس کے بعد آپ زمین کو چیک کریں کہ زمین کا جو ہل چلانے کا ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اگر ٹائم پورا ہو چکا ہے تو آپ اسی زمین میں سب سے پہلے تو آپ یہ کریں نا کہ جو گوبر ہوتا ہے جسے پنجابی میں ہم گویا کہتے ہیں، جانوروں کا گوبر، اگر آپ وہ گلا سڑا ہوا اگر آپ اپنی جو کاشت والی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اسے پیداوار لینی ہے، سدا بہار کی اچھی پیداوار لینی ہے، اس کے لیے آپ سب سے پہلے وہ جو گلا سڑا گوبر ہوگا وہ آپ اس میں ڈالیں، اور پوری مقدار کے ساتھ ڈالیں تاکہ وہ 1 ایکڑ پورے میں پورا ہو جائے۔ اس کے بعد 1 بوری ڈی اے پی، 1 بوری 1 ایکڑ میں کافی ہے، 1 بوری ڈالیں اس میں۔ اگر آپ کے پاس پہلے جو گوبر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے،
تو پھر یہاں پر آپ نے 1 بوری DAP، آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری SOPs ڈالیں اور 3 سے 4 مرتبہ ہل لگا لیں. زیادہ تر تو 3 دفعہ ہی کافی ہے. 3 دفعہ ہل لگا لیں اور اس کو زمین کو بھربھرا کر کے اس کے اوپر آپ سواگا 1 یا 2 سواگے لگا لیں. جب زمین بالکل بھربھری ہو جائے، اس کی جو زمین کی جو سختی ہے وہ بالکل نرم ہو جائے، تو اکثر کسان بھائی اس پہ ایک یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو سدا بہار ہوتی ہے اس کو چھٹے سے کاشت کر لیتے ہیں. تو چھٹے سے سدا بہار جوار کو کبھی بھی کاشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہ ہی تو یہ چھٹے کے لیے بنائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کا جو پیداوار ہوتی ہے وہ وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے جب زمین بھربھری ہو گئی اس کے بعد آپ اس کو یا تو کھیلیوں پر لگائیں یا پھر ڈرل اس کی کریں، زمین کی ڈرل کریں. بیج کو ڈرل میں ڈال کر زمین کے اوپر اس کی ڈرل لگائیں. اگر ڈرل اویلیبل نہیں، دستیاب نہیں ہے، تو آپ اس کو کھیلی پر کاشت کریں. اور کٹائی میں آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ جب اس کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی تقریباً آپ نے 3 انچ اوپر کرنی ہوتی ہے، یا آپ جو آپ کی ہوتی ہے فصل ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ کے اس کی کٹائی کریں. تو آپ نے جب لگا لینی ہے، لگا لینے کے بعد اب بات آ جاتی ہے پہلے پانی کی. پہلا پانی آپ جب ایک تو پہلے نمبر موسمی حالات کو چیک کریں کہ موسمی حالات کیسا ہے. اس کے بعد آپ جب آپ نے بوائی کی ہے، بوائی کرنے کے بعد آپ 3 ہفتے بعد آپ پہلا پانی لگائیں. اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ 3 ہفتے بعد ہی لگانا ہے، آپ اس میں چیک کر لیں. اگر بیج نہیں ہو رہا ہے، بیج نہیں اگ رہا ہے، اس کے لیے آپ پہلے ہی 1 پانی لگا سکتے ہیں، تاکہ جو بیج کے اگاؤ ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے. تو اس کے بعد پانی لگانے کے بعد جب آپ پانی لگائیں تو آدھی بوری یوریا ڈال لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو آپ کی جو فصل ہے اس کا جو رنگ ہے وہ بالکل اوریجنل حالت میں رہے گا، اور اس کی جو پیداوار ہے وہ جلدی سے بڑھے گی. اور اس کے بعد ہر پانی کے بعد آدھی بوری یوریا لگاتے رہے. یوریا لگانے کے بعد پھر آپ جب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اب فصل کی کٹائی کرنی ہے، تو فصل کی کٹائی آپ تقریباً فصل کے بیجنے کے بعد 2 تا 2.5 مہینے بعد آپ اس کی کاشت کریں، اور اس کی جو آپ نے کاٹنا چاہا وہ کاٹیں. اور کاٹتے وقت یہ بات خیال رکھیں کہ 5 سے 6 فٹ قد ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو فصل کی جو پیداوار ہے، جو آپ کو جھاڑ ملنا ہے اس سے، وہ آپ کا پورا رہے، جو آپ کا سبز چارہ ہے وہ پورا رہے. جب آپ ایسے 5 سے 6 فٹ قد ہونے کے بعد آپ اس کی کٹائی کریں گے، اور پہلی کٹائی کے بعد آپ ایک چیز پر رکھیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ بعد ہر دفعہ کٹائی کرتے رہیں، اور ہر پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا لگاتے رہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے جب آپ کٹائی کرتے رہے، آپ کی وہ نیچے سے اور پھوٹتی رہی. اسی طرح وہ آپ کو 3 سے 4 کٹائیاں، یا آپ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس کے اندر اس کی گولی کے اندر کیڑی وغیرہ یا کوئی ایسا کیڑا سونڈی وغیرہ، اگر آپ اس کا سپرے وغیرہ یا اس کو جو بھی اس کا حل ہوتا ہے وہ آپ اس کا نکالتے رہے، تو انشاءاللہ آپ اس سے 4 سے زیادہ کٹائیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کٹائی کا جب طریقہ مکمل ہو جائے گا، آپ لوگوں نے اس کو کاشت کر لینا ہے. کاشت کرنے کے بعد اگر اس کے بعد آپ نے جو اس کی نئی فصل بیجنے سے پہلے اس کی جو گٹھیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں زمین میں کھڑی. نئی فصل لگانے سے پہلے آپ انہیں بیج سے نکال لیں. نکالنے کے بعد اور کسی فصل کے یہاں پہ کاشت کریں، تاکہ اگر آپ وہاں پہ کسی سبزی کی کاشت کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بعد میں کافی زیادہ ڈسٹرب کرے گی، پریشان کرے گی. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر اور کسی چیز کے بارے میں یا اس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.